میرا سوال یہ ہے کہ مستورات کا تبلیغی جماعت میں نکلنا کیسا ہے؟ کیا اس کے نکلنے پر کوئی واضح حدیث موجود ہے؟ کیا کوئی کسی دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے؟ اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ عورتوں کو نکلنا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ سہیل اقبال لاہور سے۔ دیکھیں، مستورات کا تبلیغی جماعت میں جانا بالکل ٹھیک ہے۔ صریح حدیث آپ کو اس طرح کی تو نہیں ملے گی کہ حدیث میں یہ لکھا ہو کہ مستورات تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، لیکن اصول ایک ملے گا آپ کو، اور اس پر تقریباً تمام جو مستند دارالافتاء ہیں پاکستان ہندوستان کے، ان کے فتاوی موجود ہیں، آپ کسی بھی دارالافتاء سے رجوع کر لیں تو دین سیکھنے کی نیت سے بنیادی طور پر عورت نکلتی ہے۔ اور تبلیغی جماعت کی، مستورات کی جماعت میں جو شرائط ہیں وہ اتنی کڑی ہیں کہ وہ شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں مستورات کے ساتھ کسی محرم کا جانا ضروری ہوتا ہے یا شوہر کا جانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی خاتون نہیں جا سکتی جماعت میں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں، پردے کا بھی بہت خصوصی لحاظ ہوتا ہے۔ تو دین سیکھنا تو ظاہر ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اب مردوں میں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جمعے کا بیان سن لیتے ہیں، کوئی درس قرآن درس حدیث سن لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ماحول بہت زیادہ محدود ہے ہمارے ہاں پاکستان میں۔ ظاہر ہے عورتیں مسجد میں نہیں آتی نماز پڑھنے کے لیے، تو بنات کے مدرسے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں، پھر ان میں عوام یعنی عام عورتوں کے لیے کوئی اتنے اسپیشل کورسز بھی نہیں ہیں کہ عام عورتوں کی اس میں اٹریکشن ہو۔ اس پر علماء کو کام کرنا چاہیے کہ عام لوگوں کو، عام خواتین کو دین سکھانے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ کورسز مرتب ہیں لیکن بہرحال اس کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تبلیغی جماعت ہی سمجھیں ایک واحد راستہ بچتا ہے اس چیز کا کہ بھائی وہ دین کی ضروری بنیادی باتیں سیکھ لیں۔ تو اگر یہ راستہ بھی آپ بند کر دیں گے تو وہ دین کہاں سے سیکھیں گی؟ تو بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ محمد سمیر مہارا شٹر سے۔ نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ بعض فقہاء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ توہین کی نیت سے یا استہزاء یا مذاق اڑانے کی یا نماز کو ہلکا سمجھنے کی نیت سے اس نے یہ حرکت کی ہے تو ایمان ہی چلا جائے گا اس کا۔ لیکن بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران کہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، تو وہیں پر سلام پھیر کر ایسی صورت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ تو آپ صف توڑ کر چلے جائیں، صف توڑ نماز سلام پھیریں، صف کے آگے سے گزر کے چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں، جس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ پہلے سے شروع کی ہو تو کنٹینیو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، پشاور سے میرا تعلق ہے۔ بڑا بھائی مالی لحاظ سے کمزور ہے اور دل کا بیمار ہے، تو کیا میں اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ کی رقم اس کی دوائی علاج پر خرچ کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، علاج پر خرچ کرنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں کہ بھائی آپ یہ پیسے لے لیں، آپ اس سے اپنا علاج کروا لیں، یا آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں یا دوائی خرید کر دے دیں کہ بھائی یہ دوائی میں نے خرید کر دی، تب تو ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنا کر دے دیں، تب تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو۔ اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو۔ لیکن اگر آپ اس کا علاج اس طریقے سے کروا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا، جو بل بنا وہ بل آپ نے ادا کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ بالکل بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو یا تو کیش اماؤنٹ اس کا مالک بنا دیں، یا دوائی خرید کر دیے تو اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ محض بل ادا کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ میں نے تقریباً 7-8 سال تک سگریٹ پیا، اور ایک دن میں نے سگریٹ پھینک کر قسم اٹھایا کہ اگر آج کے بعد میں نے سگریٹ پیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے۔ اب کچھ برس گزرنے کے بعد جب جسم میں کچھ تبدیلی نمودار ہوئی تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کو پھر سے سگریٹ پینا ہوگا کیونکہ آپ کو نشہ ہو چکا ہے، جسم اس کا عادی ہو چکا ہے۔ تو اب اس عذر کی بنا پر دوبارہ سگریٹ پینے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ مہربانی فرما دیں۔ علی جان بلوچستان سے۔ طلاق ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق واقع ہوئی اگر آپ نے یہی کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، آپ رجوع کر لیں، بیوی کو کہہ دیں بھائی ایک طلاق ہو گئی، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، بس ختم۔ آئندہ آپ کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اچھا جناب، مفتی صاحب اگر کوئی شخص طلاق معلق کر دے ایک ہی وقت میں کئی شرطوں کے ساتھ، مثلاً کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے نماز نہیں پڑھا تو بیوی کو طلاق، اور ساتھ یہ بھی کہا جھوٹ بولا تو بیوی کو طلاق، پھر اس نے جھوٹ بولا مگر نماز نہیں چھوڑی، تو اس ایک شرط کی وجہ طلاق رجعی واقع ہوگی، رجوع بھی کر لیا، بعد میں دوسری شرط بھی توڑ دی، تو کیا پھر طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ جتنی شرطوں کے ساتھ معلق کریں گے، جیسے جیسے وہ شرط پائی جائے گی ویسے ویسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری طلاق واقع ہو گئی تو اب آئندہ اس کو ایک طلاق کا حق حاصل ہوگا۔
مفتی صاحب سے پوچھ کر بتا دیں، کمپنیاں جو کہ 1000 روپے لے کر ممبر بناتی ہے، پھر انہیں کوئی ٹاپک دیتی ہے جو کہ نیٹ سے سرچ کر کے ہاتھ سے لکھ کر اسکین کر کے بھیجنا ہوتا ہے، کمپنی اس کام کا ڈیلی 1200 روپے معاوضہ دیتی ہے، پھر آپ کو مزید کام دینے کے لیے 2 ممبر لانے کا کہتی ہے، ورنہ آگے کام نہیں دیتی. یہ وہی بھائی ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہی طریقہ کار ہے. فلا صدق ولا صلی میں مفتی طارق مسعود صاحب سے مسٹیک ہوئی تھی، مفتی صاحب نے اس بات سے رجوع کر لیا ہے، مفتی صاحب کا بیان ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ بھی فلا صدق ولا صلی پر بیان کریں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بات سے رجوع کر لیا ہے. آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی یوٹیوب دیکھیں، میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، شاید آپ نے ہی سوال پوچھا تھا. کس نے سوال پوچھا تھا صدقہ کا؟ کہ صدقہ کا مطلب تصدیق کرنا ہی ہوتا ہے، صدقہ دینا نہیں ہے. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ حافظ محمد مستقیم الحسن جنگ سے. مفتی صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آج کل تو ہر مسلمان ایک دوسرے کو جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے. آپ اس مسئلے کی رہنمائی فرمائیں. بالکل ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر. ہم مسلمان ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا لیس منا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. تو ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بس برائے نام مسلمان رہ گئے. باقی مسلمان جو کہا جاتا ہے اس سینس میں کہ یار کسی کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، یعنی جو ضروری بنیادی دین کے عقائد ہیں ان پر اس کا عقیدہ ہے، تو اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اہل سنت والجماعت کا قرآن کریم کی بہت سی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں. ان احادیث اور ان آیات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کافر نہیں ہوتا، اس سینس میں کافر نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے. ہاں، اس طرح کی روایات میں جو فرمایا گیا کہ بھائی وہ مسلمان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ نام کا مسلمان ہے، یا آپ اس کو دوسرے انداز سے یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ کامل مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا کہ اگر یہ کام تم نے کیا تو اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام نہیں کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو یہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا. بیٹا تو بہرحال اس کا ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کام سے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر مسلمان ہو، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا. باقی اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، تو اس کی وجہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. تو ان سب روایات کو جمع کریں تو اس میں تطبیق یہی ہو سکتی ہے کہ بھائی جن روایات میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مسلمان ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ حرکتیں مسلمانوں والی نہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہم اب بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں. یعنی ہر جگہ پر کرپشن، 2 نمبری، دھوکہ دہی آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں عام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ شہرت تھی پورے عرب میں وہ یہ تھی کہ آپ صادق اور امین تھے، سچے اور امانت دار. یہ آپ کا ٹائٹل تھا، آپ کا لقب تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت تھی. اور آج ہمیں دیکھ لیں، جہاں کسی مسلمان کی پروڈکٹ کا نام آتا ہے لوگ ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہ 2 نمبر چیز بنائی ہوگی. اپنی پہچان وہ بنائے جو ہمارے پیغمبر کی پہچان تھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.